بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. جب ابراہیم کے اللہ رب العزت نے امتحان لیے، ان کو آزمائشوں میں ڈالا، فَأَتَمَّهُم پس وہ تمام آزمائشوں میں کامیاب نکلے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے ابراہیم، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے. قال ومن ذریتی، تو عرض کرنے لگے کہ یا رب، یہ امامت کا منصب کیا میری اولاد میں بھی باقی رہے گا؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ میرے خلیل، لا ینال عہد الظالمین، ہم ظالموں کے ساتھ وعدہ نہیں کرتے. حمد ثنا اللہ جل شانہ کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم نے کیونکہ آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم توحید پر گفتگو کریں گے، اللہ رب العزت کی توحید کے فضائل بیان کریں گے، اس سے قبل کہ ہم موضوع میں ٹاپک میں ڈائریکٹ داخل ہوں، ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے پہلے نبیوں کے واقعات بیان کیے جائیں کہ انہوں نے کس طرح توحید بیان کی، کس طرح عقیدہ توحید کی نشر و اشاعت کی، کس طرح ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کس طرح ان کو مسائل پیش آئے اور لوگوں نے ان کی کس طرح مخالفت کی. اور ہم نے اس بات کی بھی نشاندہی کرنی ہے کہ کیا اس دور کے جو مشرک تھے، اپنے رب کے ساتھ شریک بناتے تھے،
ان مشرکوں کے اور آج کے مشرکوں کے درمیان کوئی مماثلت ہے کہ نہیں، یہ ایک اہم ترین نقطہ ہے۔ اس لیے ہم نے پچھلی گزارشات میں اللہ کے پیارے نبی نوح علیہ السلام کے دعوت اسلوب طریقے کو بیان کیا کہ وہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام جب انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے اور اسی دور میں ہی شرک کی ابتدا ہوئی، اس شرک کو ختم کرنے کے لیے 950 سال گزار دیے۔ ان کی دعوت سے جہاں بے شمار لوگ متاثر نہ ہو سکے، چند لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، وہاں کم بختی سے یا بدقسمتی سے وہ بیوی جو نبی کے گھر میں ہے اور وہ بیٹا جو نبی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، وہ دونوں کے دونوں کافر رہے، مشرک رہے۔ بیوی اپنے خاوند نبی پر ایمان نہ لائی اور بیٹا نے اپنے باپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور اپنے رب کے ساتھ شریک بناتا رہا، حتیٰ کہ غرق ہو گئے۔ نبی بے شک اپنی بیوی اور بیٹے کے بارے میں پریشان ہوا، لیکن اللہ رب العزت کی اتنی بڑی بادشاہت ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ کسی نبی کی بیوی ہو یا کسی بیوی کا خاوند ہو کافر، یا کسی باپ کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو اور باپ نبی ہو۔ اللہ رب العزت کی اس سلطنت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس لیے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے اس قصے کو بیان کیا تاکہ ہم اس سے عبر اور دروس حاصل کر سکیں۔ آج ہم اس مختصر سی گفتگو میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار امتحانوں میں اور بے شمار طریقوں سے آزمایا، لیکن وہ تمام میں کامیاب نکلے۔ اللہ رب العزت نے کی توفیق سے اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم، ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ امام سے مراد یہاں تو امامت کرانا ہے، وہاں امام سے مراد ہے کہ ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے نمونہ اور قدوہ بنا دیا۔ اس سے مراد ہے کہ قدوہ کہ ابراہیم علیہ السلام ڈٹ گئے مشرکوں کے سامنے، باپ مشرک ہے ڈٹ گئے، قوم شرک کر رہی ہے ڈٹ گئے، اور اسی طرح وقت کے بادشاہ اور سردار شرک کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی ابراہیم ڈٹ گئے ان کے سامنے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم، آپ ہمارے امتحانوں میں آزمائشوں میں کامیاب نکلے ہیں، اس لیے ہم نے ان کا اجر و ثواب آپ کو یہ دیا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے لوگوں کا تمہیں امام بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ رب العزت کی رحمت برس رہی ہے آسمان سے، تو اسی وقت موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر ان کی اولاد کی محبت غالب آ گئی۔ قال ومن ذریتی، کہنے لگے یا اللہ کیا یہ منصب امامت میری اولاد میں باقی رہے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فوراً بغیر کسی تمہید اور مقدمے کے، فوراً بغیر تاخیر کے جواب دیا اور فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم ہم ظالموں سے وعدہ نہیں کرتے۔ جو آدمی اللہ کی توحید پر قائم رہے گا، مشرک نہیں ہوگا، ہم اس کو امامت کا یہ منصب عطا کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑا کام یہ کیا کہ گدی نشینی کو ختم کر دیا۔ جو ہمارے ہاں
باپ بھی پیر ہے، بیٹا بھی پیر ہے، دادا بھی پیر تھا، پردادا بھی پیر تھا، سب پیر ہی پیر، مرشد ہی مرشد چلے آ رہے ہیں وراثت میں۔ اور یہ منصب اور یہ گدی حاصل کرنے کے لیے کہیں عدالتوں میں خاک شان رہے ہیں اور کہیں لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، کبھی تقسیم کر رہے ہیں مریدوں کو لوٹنے کے لیے، کہتے ہیں یہ میرے مرید ہیں، یہ تمہارے، کیونکہ ان کی چمڑی اتاری جائے، ان کی خال کھینچی جائے، ان کی عزتیں لوٹی جائیں، ان کا مال لوٹا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم ہم ظالموں سے یہ عہد نہیں کرتے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے یہ گدی نشین کی نفی فرما دی۔ ہم جو عرض کر رہے تھے کہ ابراہیم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خلیل اللہ ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا، قدوہ بنا دیا۔ کس بات کا قدوہ؟ کہ اگر کوئی توحید پر چلنا چاہتا ہے یا توحید کی دعوت دینا چاہتا ہے تو کہیں یہ نہ عذر بنا لے کہ میرا باپ جو ہے وہ مشرک ہے، میں اس کے سامنے بول نہیں سکتا۔ ذرا سنیے اللہ رب العزت نے کس طرح اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے فرمائے، سنیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، یہ بھی ایسا قصہ ہے کہ جس کو بیان کیا جائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس قصے کو بھی بیان کرنا ہی چاہیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ اے میرے والد محترم، تم نے تو بتوں کو اپنا الہ اور معبود بنا لیا، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ہے میرے والد محترم میں تمہیں اور تمہاری قوم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی تمہید کے، وضاحت کے ساتھ اپنے باپ کے عقیدے کی نشاندہی کر دی، کوئی اس بات میں شرم محسوس نہیں کی۔ ہمارے کچھ بھائی بوریا بستر اٹھائے گھوم رہے ہیں دنیا میں، جب ان سے کہا جائے کہ توحید بیان کرو ان کے سامنے، شہر شہر، بستی بستی، قریہ قریہ گھوم رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں مشقت کے ساتھ، کہتے ہیں نہیں توحید بیان کریں گے تو ایک انگلی کسی کے طرف ہوتی ہے تو دو انگلیاں اپنی طرف ہو جاتی ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ ان کے منہج اور ان کے اسلوب کے مطابق ابراہیم علیہ السلام تو سارا کام نعوذ باللہ غلط کر رہے، اور مخاطب ہیں کسی پڑوسی سے نہیں، اپنے باپ سے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے میرے باپ، تم نے تو اللہ کو چھوڑ کر، اس کی عبادت سے منہ پھیر کر، بتوں کو اپنا معبود، عبادت کے لائق سمجھ لیا۔ میں تمہیں اور تیری قوم کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ ہم اس لمبی تفسیر میں نہیں جانا چاہتے کہ جو کچھ ہوا قرآن نے اس کو بیان فرمایا، گھر سے نکال دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ ہے باپ کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں کہ یہ نہ کہے کوئی کہ باپ سے شرم آتی ہے توحید بیان کرتے ہوئے،
باپ سے قوم سے ایک دم مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارے عقائد صحیح نہیں اور تم مشرک ہو۔ اگلی بات سنو، فرمایا لم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تو نے یہ نہیں دیکھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے رب کے بارے میں جھگڑے کر رہا تھا؟ ہم جھگڑے تو ضرور کرتے ہیں، کہیں منصب کے لیے، کہیں پیسے بٹورنے کے لیے، کہیں دنیا کی مصلحت کے لیے، اور ہم نے کبھی نہیں دیکھا آج کل کہ کوئی توحید کی خاطر کسی سے جھگڑا کر رہا ہو اپنے رب کے بارے میں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا ہے ان کے رب کے بارے میں، نقاش اور مناقشہ اور جدال کر رہا ہے ابراہیم کے رب کے بارے میں، رب کی توحید ربوبیت اور الوہیت کے بارے میں، اور ابراہیم تنہا اس کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ دلائلوں کی بارش ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی ذات کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں دے رہے ہیں۔ وہ جھگڑا کیا ہو رہا ہے؟ ان آتاہ اللہ الملک، ان آتاہ اللہ الملک، میرا رب فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو بادشاہت عطا کی، اس کو ہم نے منصب دے دیا تھا، اس وجہ سے وہ غرور اور تکبر میں تھا۔ پیسے یا مال کی وجہ سے یا جلال کی وجہ سے میرے خلیل کے ساتھ وہ مناظرے کر رہا تھا، مناقشے کر رہا تھا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ دین کی خاطر، اللہ کی توحید کی دعوت کی خاطر سب سے زیادہ مشکلات اگر کسی کو آئی ہیں اس دنیا میں تو وہ ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا تو شاید کامیاب نہ ہو سکتا، کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ کو جب بھی مشکل آئی، جب بھی آزمائش آئی، تنہا اور اکیلے تھے۔ باپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، اکیلے ہیں۔ وقت کے بادشاہ سے جھگڑا کر رہے ہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، اور قوم سے لڑ رہے ہیں، اکیلے ہیں۔ بیوی کو صحراؤں میں چھوڑ کر آ رہے ہیں، اکیلے ہیں، اور اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں، اکیلے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جا کر یہ اعلان توحید بادشاہ کے دربار میں کر رہے ہیں۔ کوئی نہیں تسلی دینے والا، کوئی نہیں مدد کا وعدہ کرنے والا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جب بھی مشکلیں آئیں، یا تو میرے ساتھ کوئی تعاون کرنے والا ہوتا یا مجھے تسلی دینے والا ہوتا، لیکن ابراہیم جب بھی مشکل آئی اکیلے تھے، تنہا تھے، اور ڈٹ گئے اپنی توحید، اپنے رب کی توحید کو بیان کرنے کے لیے۔ فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں تنہا ڈٹے ہوئے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے، میرا مالک تو وہ ہے۔ انا اذ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ میرا مالک جو ہے وہ مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے اور زندگی عطا کرتا ہے۔
بادشاہ نے کہتے ہیں مفسرین کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا، ایک قتل ہونے والا تھا اور اس کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کی دلیل سننے کے بعد کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا مالک تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو صحیح رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر لاجواب ہو گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم ظالموں کی قوم کو ہدایت نصیب نہیں کرتے۔ چپ ہو گیا۔ چاہیے تو تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتا، مسلمان ہو جاتا، لیکن وہ ڈٹ گیا اور اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کو جاری رکھا اور اپنی قوم سے مخاطب ہو گئے۔ جب قوم کو دیکھا اور یہ شرک مختلف ادوار میں ہر زمانے میں مختلف شکلیں تبدیل کرتا رہا، کہیں پتھروں کی پوجا، کہیں تماثیل کی پوجا، کہیں مورتیوں کی پوجا ہو رہی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام ایک دن رات کے وقت نکلے تو قوم ایک جگہ میں جمع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم ستارے کی پوجا کر رہی ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَرَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْعَافِلِينَ، جب آسمان میں روشن ستارے کو دیکھا، خوبصورت روشنی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی نظر اس پر پڑی تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْعَافِلِينَ، مگر وہ غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ قال لا احب العافلین، کہنے لگے کہ جو غروب ہو جائیں وہ کبھی مشکل کشا نہیں ہو سکتے، مشکل کشا نہیں ہو سکتے جو غروب ہو جائیں۔ ایک فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ چاند چمک رہا ہے، قال هذا ربی، کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ فلما فلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين هذا ربي، جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے، کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے، وہ بھی غروب ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي، اگر میرا رب مجھے ہدایت نصیب نہ کرتا تو میں گمراہوں میں سے ہوتا، کہ ہدایت بھی اللہ رب العزت نصیب کرتا، اسی کے توفیق سے ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب چاند کو غروب ہوتے دیکھا تو کہا کہ یہ بھی میرا رب نہیں اور مجھے اللہ رب العزت نے ہدایت نصیب کی ہے۔ پھر فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا فَلَتْ قال يا قوم إني بريء مما تشركون
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، جب ابراہیم علیہ السلام نے سورج کی روشنی کو دیکھا چمک رہا ہے، ساری دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے، کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہوگا، ھذا اکبر، کیونکہ یہ بہت بڑا ہے۔ فلما فلت، وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہنے لگے میری قوم، میں بری ہوں اس شرک سے جو تم اپنے رب کے ساتھ کرتے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ تینوں مناظر دیکھے اپنی قوم کے ساتھ۔ اب سنیے ابراہیم علیہ السلام کی فراست اور ان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ جو غروب ہو جائے وہ کبھی رب نہیں ہو سکتا، اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی جو غروب ہو جائے۔ جب روشن رہے گا لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، جب غروب ہو جائے تو لوگ کیا کریں گے؟ ہم اس کو اپنا مالک مانتے ہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور نہ کبھی اس کو موت آتی ہے۔ وہ الحی القیوم، وہ حی القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں کے بارے میں فرمایا، جب ستارہ گم ہو گیا، غروب ہو گیا، تو فرمایا فلما افل قال لا احب الافلین، یہ نہیں مراد کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا، یہ مراد ہے کہ میں اس کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا جو غروب ہو جائے۔ جب چاند کو دیکھا، فلما افل قال لئن لم یہدنی ربی، جب چاند غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ غروب ہو جانے والے رب نہیں ہوا کرتے، اللہ رب العزت نے مجھے ہدایت نصیب نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہی والوں میں ہو جاتا۔ جب اس نے ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا تو کہنے لگے یہ بہت بڑا یہ رب ہو سکتا ہے، وہ بھی غروب ہو گیا تو بہت مزے کی بات کی، کہنے لگے انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں ان چیزوں سے جو تم اپنے رب کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ تو میں کہتا ہوں آج کے مومن سے، آج کے مسلمان سے میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ نہ متاثر ہوا کرو لمبے لمبے چولے پہننے والوں سے، نہ متاثر ہوا کرو بڑے بڑے گنبد بنا کر اس میں گدی نشین بننے والوں سے، نہ متاثر ہوا کرو 9 گز کی قبروں سے، نہ متاثر ہوا کرو قبروں پر مزاروں پر رش دیکھ کر۔ ابراہیم علیہ السلام کے فراست سے فائدہ اٹھاؤ، نہ سورج سے نہ چاند سے نہ ستارے سے متاثر ہوئے، نہ سورج کی روشنی نہ چاند کی اور ستاروں کی روشنی ان کو متاثر کر سکی۔ کہتے ہیں جو غروب ہو جائیں، جو ہم کہتے ہیں جو بیمار ہو جائیں، جن کو بیماریاں لاحق ہو جائیں، جو مریض بن جائیں، جن کو نیند آ جائے اور جن کو اونگ آ جائے، وہ مشکل سے کشا اور داتے نہیں ہوا کرتے، وہ
مشکل کشا، داتے غریب نواز اور غوث العظم نہیں ہوا کرتے۔ غوث العظم وہی ہے جس کے بارے میں فرماتا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی نہ اس کو اونگ، 24 گھنٹے اپنے مخلوق ہی اپنے بندوں کی گزارشات سن رہا ہے اور ان کو شرف قبولیت بخش رہا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ درس دے دیا قیامت تک کہ لوگوں، غروب ہو جانے والے اور وفات پا جانے والے کبھی مشکل کشا اور داتے نہیں ہوا کرتے۔ مشکل کشا صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَيْفَ، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مناقشے اور مجادلے کرتے کرتے آگے بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون۔ ابراہیم علیہ السلام کا فرماتے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے اپنے رب کا شریک بنا لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آج سے ہزاروں سال ایک بہت بڑی بات فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مزار کے پاس سے سائیکل سے سواری سے اتر کر گزرنا، کیونکہ یہ لوگوں کی ٹانگ توڑتا ہے۔ کہتے ہیں فلاں آدمی نے کسی قبر والے کے بارے میں برا بھلا کہا تو اس نے اس کی ٹانگ توڑ دی، اس کا بازو توڑ دیا، ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ جس سے اس کو شفا نصیب نہ ہو سکی، مر گیا۔ اسی طرح ہی بت ہیں، قبریں ہیں، مزار ہیں، یہ سب سے ڈرتے ہیں، پرانے کنووں سے ڈرتے ہیں، پرندوں سے ڈرتے ہیں، الوؤں سے ڈرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ الو اوپر سے گزر جائے آدمی مر جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا شرم کرو، حیا کرو۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، کہ تم شرک کرتے ہو، ان کو شریک بناتے ہو اللہ کا، تمہیں کوئی ڈر نہیں، خوف نہیں، اور اللہ سے تم ڈرتے نہیں ہو اور مجھے ان سے ڈرا رہے ہو۔ ما لم ينزل به عليكم سلطانا، ما لم ينزل به عليكم سلطانا، ان کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو، ایسی چیزوں کو اپنے مالک کے علاوہ سجدے کر رہے ہو جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ مجھے بتاؤ کہ ایک شرک کرتا ہے، ایک مشرک ہے، دوسرا موحد ہے، ایک اللہ کو سجدے کرتا ہے، ایک کسی اور کو سجدے کرتا ہے، ایک مزاروں پر، قبروں پر، درختوں پر اور حجر کے لیے سجدے کرتا ہے۔ دونوں میں سے مجھے بتاؤ کہ جو اپنے ایک مالک کو پکارتا ہے وہ یا ہزاروں کو پکارنے والا کون امن میں ہو سکتا ہے؟ مشرک کو کبھی امن نصیب نہیں۔ جو ایک آدمی ہزاروں کو معبود مان لے، کسی شہر میں جائے وہاں نیا معبود بنا لیتا ہے، کسی کو اللہ کے علاوہ پوجنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے
توحید کے دریا بہا دیے۔ فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا۔ مجھے تم ان سے ڈراتے ہو اللہ کے علاوہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، اور تمہیں نہ کوئی شرم، نہ کوئی پرواہ، نہ کوئی حیا، اللہ کا رزق کھاتے اور اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو، ان کو اللہ کا شریک بناتے ہو جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اور فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا کبھی امن و سکون میں نہیں ہو سکتا، نہ اس کو دنیا میں امن و سکون، نہ مرنے کے بعد آخرت میں اس کے لیے امن سکون اس کا نصیب ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائیں ان کو چاہیے وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بظلم، ان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو ظلم شرک کے ساتھ برباد نہ کریں، کیونکہ کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ شریک بناتا ہے، کوئی نماز، کوئی زکوٰۃ، کوئی حج، کوئی تلاوت اس کی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے شرک سے مراد، ظلم سے مراد شرک ہے تمام صحابہ اور مفسرین کے نزدیک۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ایمان لے آئے اللہ کی توحید پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو شرکیات کے ساتھ برباد نہ کرے۔ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ فرمایا امن، سکون، اطمینان، دنیا میں خیر و برکات، مرنے کے بعد جنت صرف اس کے ہی نصیب میں ہو سکتی ہے جو ایمان لانے کے بعد اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ وَهُمْ مہتدون، ہدایت پر وہی لوگ ہیں جو اپنے ایمانوں کو شرکیات کے ساتھ برباد نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء تھے، جو ان کے مختلف طریقوں سے مقامات پر اپنے خلیل کی تعریفیں فرمائی۔ فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ فرمایا بے شک میرے ابراہیم پیشوا تھے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اور ایک طرف مخلص انسان تھے، اور وہی اللہ کی طرف سے صحیح راہ راست پر تھے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ ایک طرح مخلص کیوں فرمایا؟ ایک طرح موحد کیوں؟ ایک طرح مخلص کیوں فرمایا؟ اس لیے دو رنگے موحد تو
दावे सारे ही करते हैं। नारा मारा पहले, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, कहा हम मुवाहिद हैं माशाअल्लाह, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। फिर फरमाया नारा, फिर नारा मारा, नारा रसालत या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी या अली, और कहा मैं मुसलमान हूँ, मोमिन हूँ, मुवाहिद हूँ। ऐसे नहीं, नारा मारा सिर्फ अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, वो वहदहु ला शरीक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और इस पर डट गया और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न बनाया। कहीं नारा तकबीर मार रहा है, कहीं या अल्लाह मदद, या रसूल मदद, या गौस मदद, या अब्दुल कादर जलानी, या मोइनुद्दीन चिश्ती, 70 को मामबरी मदद। तो इससे मुराद ये है कि एक दम मुखलस मुवाहिद नहीं, दाल में काला काला है। इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकु मिनल मुशरिकीन। मेरे इब्राहीम हनीफ थे, वो हर मुश्किल में अपने मालिक की तरफ रजू करने वाले थे और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। शाकिरन लिअनउमिही इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिन मुस्तकीम। वो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों में से थे, अल्लाह की हुई नेमतों पर अपने मालिक के शुक्र अदा करने वाले थे। शाकिरा शाकिरा शाकिरन लिअनउमिही इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिन मुस्तकीम। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनको नबूवत दी, जो उनको रसालत दी, जो उन पर सहीफ़े नाज़िल किए, उनको इसहाक इस्माइल जैसे फ़र्ज़ंद अता किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको तौहीद और अक़ीदे की समझ दी। इन नेमतों पर अपने रब के शुक्रगुज़ार थे। अल्लाह के वो बरगज़ीदा इंसानों में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हदायत नसीब की और सीधी राह की तरफ उनकी रहनुमाई फरमाई। वआतैनाहु फिद्दुनिया हसनह वइन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन। वआतैनाहु फिद्दुनिया हसना, हमने दुनिया में भी उनके लिए बेहतरी अता फरमाई। वआतैनाहु फिद्दुनिया हसना, हमने दुनिया में उनके लिए बेहतरी अता फरमाई और आखिरत में हमने उनको सालिहीन में दाखिल कर दिया। दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर तौहीद की समझ दे दे, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुवाहिद बना दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये सबसे बड़ा फ़ज़ल है अपने बंदे के ऊपर। कलमा गो तो बेशुमार हैं, कोई कब्रों पर गिरे हुए हैं, कोई मज़ारों पर मन्नतें मान रहे हैं, कुछ जुल्फ़ों वाले सरकारों के सामने गिरे हुए हैं, कुछ कहीं गिरे हुए हैं, कुछ कहीं गिरे हुए हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समझ अता फरमाई कि अल्लाह ही हमारा मालिक है, अल्लाह ही हमारा राज़िक है और वही मदद करता है, उससे ही इस्तिगासा और इस्तिआना है, इस पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा जारी रखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से हमें नसीब हुआ है। यही इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब की नेमतों पर उसके शुक्रगुज़ार थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इसीलिए हमने दुनिया में उन पर फ़ज़ल अता किए और आखिरत में वो सालिहीन में से होंगे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को और खुशखबरी देते हैं।
फरमाया सुम्मा औहैना इलैका अन इत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। ऐ मेरे महबूब, अपनी ज़िंदगी में आप मेरे इब्राहीम खलीलुल्लाह, मेरे इब्राहीम हनीफुल्लाह के तरीक़े को अपना लेना। सुम्मा औहैना इलैक, उसके बाद हमने मेरे महबूब तेरी तरफ ये वही की कि इत्तिबा करना मिल्लत इब्राहीम हनीफा, इब्राहीम के तरीक़े का जो हनीफ थे, मुश्किलात के वक़्त अपने रब की तरफ रजू करने वाले थे और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जबकि हमारे नबी तमाम नबियों से अफजल हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अक़ीदा तौहीद इब्राहीम का और उस पर डट जाना और उसकी दावत देना इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरे महबूब, हमारे इब्राहीम खलील के तरीक़े की, मनहज की पैरवी करना। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमन वमा कान मिनल मुशरिकीन। मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन, फरमाया कि लोगों सुन लो, यहूदियों ने कहा कि इब्राहीम यहूदी थे, नसरानियों ने कहा कि उनका ताल्लुक़ हमारे साथ था। अल्लाह इस बात की नफ़ी फरमाते हैं मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन, ना ही इब्राहीम यहूदी थे और ना ही नसरानी थे। वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा, फरमाया कि हमारे इब्राहीम हनीफ थे और मुसलमान थे और मुशरिकीन में से नहीं थे। लोग कहते हैं, किसी को बुरा कहने से लोग नफ़रत करना शुरू कर देंगे, और कई लोग तौहीद इसलिए नहीं बयान करते कि लोग नाराज़ हो जाएंगे, और इतने बड़े गूंगे शैतान बने रहते हैं कि लोग कहते हैं कि ये ऐसे मौलवी साहब हैं कि जिनसे सब लोग मोहब्बत करते हैं। तौहीद बयान की जाए और लोग मोहब्बत करें, लाजिम दाल में कुछ है, इसलिए लोग उससे मोहब्बत कर रहे हैं, मसाइल को गोल मोल कर रहा है। लेकिन इब्राहीम खलीलुल्लाह, जिनका हमने तज़किरा किया, बाप के सामने डट गया। इब्राहीम खलीलुल्लाह बादशाह के सामने डट गए, कौम को दर्स दे रहे हैं, मनाक़शे और मनाज़रे कर रहे हैं, कौम की परवाह नहीं की, डट गए सब के सामने। लेकिन मज़े की बात, ऐसे नबी यहूदी कह रहे हैं कि इब्राहीम यहूदी से हमारे हैं, नसरानी कह रहे हैं कि इब्राहीम नसरानी से हमारे हैं। दोनों ही कौमें दावा कर रहे हैं कि इब्राहीम का ताल्लुक़ हमारे साथ था। देखो असरात और समरात तौहीद के दुनिया से चले गए, और यहूदी नसरानी उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, मुसलमान कहते हैं इब्राहीम हमारे थे। इतनी सख्ती से और इस तरह तौहीद बयान की, हमारे नज़रिए के मुताबिक तो हर एक आदमी को उनसे बरात का इजहार करना था कि कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे नबी के जिनको यहूदी भी अपना नबी मान रहे हैं और ईसाई भी अपना नबी मान रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, नहीं नहीं सुन लो, मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन। ऐ यहूदियों तुम भी मुशरिक, नसरानियों तुम भी मुशरिक, वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा, लेकिन मेरे इब्राहीम हनीफ थे,
تم تو اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ غیروں کو آوازیں دیتے ہو، مشکلات کے وقت غیروں کی طرف رجوع کرتے ہو، لیکن میرے ابراہیم تو حنیف تھے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے، وہ تو اپنے رب کی عبادت میں مخلص تھے، وہ تو اپنے رب کی وحدانیت میں مخلص تھے، وہ تو اپنے رب کی توحید ربوبیت الوہیت میں مخلص تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، میرے ابراہیم حنیف تھے، مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم میرے مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمان ہو جائے وہ مشرک نہیں ہوا کرتا، جو حنیف بن جائے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے ابراہیم حنیف تھے، مسلمان تھے اور مشرک نہیں تھے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم نے تمہید کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنا فرمایا کہ ابراہیم ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ کوئی آدمی اگر توحید کی دعوت دینے لگے، باپ ہو، ادب و احترام کے ساتھ باپ کو بھی دعوت دینی ہے اور اس کے عقیدے کی نشاندہی بھی کرنی ہے۔ اسی طرح ماں ہو، ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا، بھائی ہوں، قوم ہو، ادب و احترام کے ساتھ ان کو اپنے رب کی توحید کی دعوت دینی۔ یہ نمونہ چھوڑ گئے ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں کہ بادشاہوں سے ٹکرا گئے لیکن نعرہ توحید بلند کیا، گھر چھوڑ دیا، باپ کی پرواہ نہیں، اور قوم سے ٹکرا گئے اور یہ نہ سمجھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے، اس دنیا سے ختم کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کو لقب خلیل اللہ کا دیا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں، اور ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، بے شمار ایسے کام ہیں، ہم اعمال کرتے ہیں جن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخر الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب، ابراہیم کے جو منہج ہے اس کی اتباع کرنی ہے، توحید میں ایسے پکے ہونا ہے جس طرح ابراہیم تھے اور کسی سے نہیں گھبرائے، اسی طرح ڈٹ جانا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو میرے رب نے خلیل کا لقب عطا فرمایا، اس لیے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے ابراہیم خلیل اللہ اور اپنے اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔ اچھا جی،